رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية أبي القاسم مصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين عليه الصلاة والسلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي المنتظر من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، اور آپ سب اپنی سلامتی، علماء کرام کی سلامتی، نہا خانوں کی سلامتی اور مرثیہ خانوں کی سلامتی اور ذاکرین کرام کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ہمارے اس سلسلے کی یہ 7ویں گفتگو ہے، اور ہم نے جو موضوع آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، جہاں تک کوشش کی اس موضوع پہ
چند باتیں اور چند معروضات آپ حضرات تک پہنچائے۔ خداوند متعال نے اپنی محبوب اور پسندیدہ کتاب میں ایسی کتاب کہ جس میں خداوند متعال نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ہر شے کو اس کتاب میں سمیٹ کے رکھ دیا، اسی کتاب میں خدا دوسرا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں سمیٹ دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ احصیناہ فی امام مبین۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ ایک مل جل کی جیتی جاگتی صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ۔ دیکھیں صلوات میں کوئی کنجوسی نہ کریں، صلوات بعنوان عبادت پڑھیں۔ یقین جانیں جناب عیسیٰ سے پوچھا گیا، مولا سے پوچھا گیا کہ جناب عیسیٰ کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے، تو حضرت نے فرمایا لِكَثْرَةِ صَلَاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد، کہ عیسیٰ آل محمد پہ صلوات بہت زیادہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک صلوات یقین جانے اصل میں اتنی حدیثیں ہیں اور اس موضوع پہ کہ لوگ اہمیت کے قائل ہو ہی نہیں پاتے۔ اگر میں ان سے سناؤں اور ان سے کہوں کہ بھائی ایسی ایسی حدیث ہے اس مسئلے پہ، تو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ صلوات کے حوالے سے روایت ہے کہ جو بھی انسان آل محمد پہ 3 مرتبہ صلوات پڑھے تو خداوند متعال اس کے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 3 مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ سے اب یہاں سب پاک ہو گئے۔ اب شرط یہ ہے کہ اس کے بعد عہد کریں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ گناہ نہیں کریں گے۔ یقین جانیں آپ پاک ہو گئے، یقین جانیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو۔ بڑی خوبصورت قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے جہاں تک کوشش ہو رہی ہے اس آیت پہ چند الفاظ اور چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں آج کی بحث کو ایک خوبصورت نقطے سے شروع کروں۔ کل ظاہراً میں نے وہ نقطہ بیان کیا لیکن پورا مکمل بیان نہیں کیا تھا۔ دیکھیں علی کے نام کا اثر کیا ہے۔ ابھی تک ہم نے جو کچھ گفتگو کی علوم آل محمد آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، معجزات آل محمد آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اور میں نے بتایا کہ معجزہ ممکن نہیں جب تک علم نہ ہو۔ معجزہ علم کی بنیاد پہ دکھایا جاتا ہے، جتنا زیادہ علم ہوگا اتنے بڑے بڑے معجزات صادر ہوں گے۔ بس میرا ساتھ دیتے چلیں، انشاءاللہ ایک عظیم منزل پہ آپ حضرات کو لے کے چلوں گا۔ کہتے ہیں آل محمد کے جس طرح سے ہمارے پاس معجزات امیر المؤمنین کی ملتی ہیں، اور بڑا خوبصورت جملہ جو میرے ذہنوں میں آ رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں آپ حضرات تک منتقل کرتا چلوں، امیر المؤمنین کے معجزات چھوڑیں، امیر المؤمنین کے کمالات و فضائل چھوڑیں۔ آپ کو پتہ ہے امیر المؤمنین کا جو یہ نام ہے علی، یقین جانے خود اس نام میں معجزات شامل ہیں۔ خود اس نام میں عجیب و غریب معجزات موجود ہیں، خود اس نام میں عجیب و غریب کرامتیں موجود ہیں۔ یقین جانیں آپ شیخ عباس قمی کی خدمت میں ایک صحابہ ہے کہ ہماری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے یا ہمارے اہل خانہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ شیخ عباس قمی کی معرفت تو ہے نا آپ حضرات کو۔ شیخ عباس قمی ماشاءاللہ سے انہوں نے اہل بیت کی شان میں مختلف کتابیں لکھی، سفینۃ البحار حدیث کا ایک بڑا مجموعہ، اسی طرح منتہی الامال۔ جو افراد اہل بیت کی سیرت اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں شروعاتی دور میں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ منتہی الامال پڑھیں۔
آپ لوگ بھی جہاں تک ہو سکے منتہی الاعمال پڑھیں، ماشاءاللہ سے انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طرح شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتح الجنان جو قرآن کے ساتھ ماشاءاللہ ہر گھر میں ملتی ہے، ہر گھر میں دو کتابیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، ایک قرآن اور ایک مفاتح الجنان۔ دیکھیں جب انسان آل محمد کے دروازے کی خدمت کرتا ہے تو خدا کیسا مرتبہ عطا کرتا ہے، یقین جانے۔ شیخ عباس قمی نے ایک صاحب جب آئے کہ ہماری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے یا اہل خانہ کی طبیعت خراب ہے، کوئی نسخہ بتائیں، کوئی تعویذ بتائیں، کوئی دعا بتائیں۔ شیخ عباس قمی نے ایک گلاس میں پانی لیا اور اس پانی میں اپنی دونوں انگلیاں ڈبو دیں اور پانی ان کے ہاتھوں میں دے دیا کہ جاؤ پیو، کہ قبلہ میں آپ سے تعویذ مانگ رہا ہوں، میں آپ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اور آپ ہیں کہ اپنی دو انگلیاں پانی میں ڈبو کے مجھے دے رہے ہیں۔ عجب نہیں، شیخ عباس نے فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا، تم جاننا چاہتے ہو ان دو انگلیوں کا کمال کتنا ہے، اما وہ انگلیاں کہ جن سے زندگی بھر علی و اولاد علی کے فضائل لکھے ہو، کیسے ممکن ہے خدا ان انگلیوں میں کرامت عطا نہ فرمائے؟ کہ ان دو انگلیوں سے پوری عمر علی و آل علی کے فضائل و مناقب بیان کیے، کیسے ممکن ہے خدا ان دو انگلیوں میں کرامتیں عطا نہ کرے کہ جاؤ پانی پیو انشاءاللہ شفا یاب ہوگے۔ یہی وجہ ایک بہت بڑے محدث کی خدمت میں جب کوئی آیا کرتا تھا اور آنے کے بعد کہتا تھا قبلہ ہم بیمار ہیں کیا کریں، کہ جاؤ فضائل علی سنو، قبلہ ہم پریشان ہیں کیا کریں، کہ جاؤ فضائل علی سنو۔ اما دنیا کی ہر مشکل کا حل علی کا نام ہے، علی کا نام ہے۔ دنیا کی ہر مشکل کا حل علی کا نام ہے، ہر مشکل کا حل۔ اور اچھے اچھوں نے یا علی یا علی یا علی کہا، اچھے اچھوں نے کہا، اچھے اچھوں نے کہا۔ میں ابھی تفسیر کشاف اہل سنت، ہمارے اہل سنت برادران کی معتبر تفاسیر میں شمار ہوتا ہے تفسیر کشاف، اور اسی طریقے سے در المنثور جن کے لکھنے والے ہیں جلال الدین سیوطی، اور اسی طرح مختلف تفاسیر میں یہ جملات موجود ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم نے 70 یا 70 سے زائد مرتبہ یہ جملے استعمال کیے۔ معتبر جملے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ 70 یا 70 سے زائد مرتبہ یہ جملے موجود ہیں تفاسیر میں، تفسیر کشاف میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف تفاسیر، تفسیر کشاف کے مصنف لکھتے ہیں کہ 70 یا 70 سے زائد مرتبہ یہ جملہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب وہ افراد جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں اور علی سے مدد مانگتے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا اما ہمارے اور آپ کے جو ہے مسلمانوں کے خلیفہ دوم نے تم ہم پہ الزام لگا رہے ہو کہ تم یا علی مدد کہتے ہو، 70 سے زائد مرتبہ تو خلیفہ دوم نے بھی کہا یا علی مدد۔ بھائی اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امیر المؤمنین سے مختلف مقامات پہ مدد مانگی، کیونکہ یہ علی کے نام کا کمال، یقین جانے علی کے نام کا کمال ہے۔ میں اس سے پہلے کہ منزل کی طرف لے کے جاؤں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں فی الحال ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھانا گوارا کرتے ہیں، لیکن جب کہا جائے کہ اپنے بچوں کو حدیثیں حفظ کراؤ تو ہم ٹال مٹولے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اپنے بچوں کو حدیثیں حفظ کرائیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں۔ اسی طرح رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی ہماری امت میں سے 40 حدیثیں، کیسی 40 حدیثیں ہماری فضیلت میں، علی کی فضیلت میں 40 حدیثیں حفظ کرے، خدا اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے گا، جو 40 حدیثیں حفظ کرے۔ اب اگر 40 حدیثوں کی بات کریں تو ماشاءاللہ سے بہت سارے افراد کھڑے ہو جائیں گے قبلہ عربی لینگویج بڑی سخت ہے، بھائی تمل و تیلگو اور نمیدونم فلاں و فلاں سیکھ سکتے ہیں، عربی کی 40 کلمات نہیں یاد کر سکتے، بڑے آسان ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نہج البلاغہ کے خطبے یاد کریں، وہ کام ہمارا ہے، آپ زحمت نہ اٹھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ خطبہ شقشقیہ اور خطبہ فدقیہ یاد کریں، بھائی چھوٹی چھوٹی سی 40 حدیثیں یاد کریں امیر المومنین کی فضیلت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
من كنت مولاه فهذا علي مولا، افضلكم علي، اعلمكم علي، انا مدینة العلم وعلی بابها، انا مدینة الحکمہ وعلی مفتاحها۔ کتنی آسان آسان چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں یاد کرائیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو یاد کریں۔ دیکھیں جب آپ حدیثیں یاد کروائیں گے اور اپنے بچوں کو یہ جو امیر المؤمنین کے القاب ہیں، فاروق اعظم، بچوں کو بتائیں فاروق اعظم کوئی اور نہیں، علی کی ذات ہے۔ صدیق اکبر کوئی اور نہیں، علی کی ذات ہے۔ یہ بچوں کو بتائیں، یہ بچوں کو بتائیں، اور بچوں کو بتائیں دیکھو بچوں، امیر المؤمنین فقط علی کی ذات ہے، علی کے سوا جس نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہا وہ جھوٹا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو بتائیں بھائی، امیر المؤمنین صرف اور صرف علی بن ابی طالب سے مختص ہے۔ بس ایک صاحب ہے چھٹے امام کے دور میں ہمارے چھٹے مولا کے پاس، معصومین نے سختی سے منع کیا ہے علی کے سوا کسی کو امیر المؤمنین نہ کہا جائے۔ مختلف تفاسیر میں اہل تشیع اور اسی طرح اہل تسنن میں موجود ہے کہ میرے بعد جو بھی اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلائے وہ منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلائے، امیر المؤمنین صرف و صرف علی سے مختص ہے۔ چھٹے امام کے دور میں ایک صاحب چھٹے مولا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ بس جیسے یہ لفظ امیر المؤمنین سننا تھا، مولا پہ غضب طاری ہوا کہ خبردار آئندہ ہمیں امیر المؤمنین کہہ کے خطاب نہ کرنا، کہ امیر المؤمنین صرف میرے جد علی کے لیے ہے، بس کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر مولا نے ایک جملہ فرمایا جس جملے سے ان لوگوں کی حقیقت پتہ چل جائے گی جنہوں نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلوایا۔ حضرت نے فرمایا یاد رکھو جو بھی اس لقب پر علی کے سوا راضی ہوگا، جملوں پہ غور کیجئے گا، جو بھی اس لقب پر، کس لقب پر؟ امیر المؤمنین، کہ حضرت نے فرمایا جو بھی اس لقب پہ راضی ہوگا خدا اسے قوم لوط والے عمل کا شکار بنا دے گا۔ بھائی نہیں سمجھے قوم لوط کا عمل پتہ ہے کیا ہے؟ قوم لوط کیسا عمل کرتی تھی؟ ہم جنس پرستی، کہ جو بھی امیر المؤمنین کے لقب پہ راضی ہوگا خدا اسے قوم لوط والے عمل کا شکار قرار دے گا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا جنہوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلوایا ان کی حقیقتیں کیا ہے؟ اب آپ کو پتا چلا ان کی حقیقتیں کیا ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مؤمنین کا امیر کہلوایا، کہ امیر المؤمنین فقط و فقط حیدر کی ذات ہے، علی کی ذات ہے، بس اس کے سوا کسی کے لیے امیر المؤمنین کہنا بالکل غلط ہے۔ کہ امیر المؤمنین جبرائیل آ رہے ہیں، جبرائیل آنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ امیر المؤمنین کی خدمت میں میرا سلام کہیے۔ جب امیر المؤمنین کو امیر المؤمنین کہا گیا تو رسول اللہ نے کہا کہ علی کو امیر المؤمنین میں نے نہیں بلکہ خدا نے بنایا ہے، کہ علی کو امیر المؤمنین خدا نے بنایا، میں نے علی کو امیر المؤمنین نہیں بنایا۔ تو خلاصہ امیر المؤمنین کے القاب اور احادیث فضیلت یہ آپ سب اپنے بچوں کو یاد کروائیں، حفظ کروائیں، 40 حدیث حد عقل اپنے بچوں کو یاد کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں، تاکہ آپ کے گھروں کا ماحول نورانی بنے۔ یہ دیکھیں نورانی ماحول کے لیے صرف حدیثیں یاد کروانا نہیں، اگر آپ گھروں کی چاروں طرف، آج کل گھروں میں گھسیں تو گھروں میں چاروں طرف کہیں کتے کا فوٹو نظر آ رہا ہے تو کبھی نمی دونم فلاں کا فوٹو، کبھی فلاں کی تصویر۔ اما گھروں میں جب کوئی انٹر ہو، کوئی داخل ہو تو اسے سب سے پہلے من کنت مولا فہذا علی مولا نظر آئے۔ بھائی گھروں کے دروازوں پہ یا علی مدد نظر آئے، گھروں کے دروازوں پر یا مہدی ادرکنی نظر آئے۔ بھائی گھروں کے دروازوں پہ اپنے گھروں کے ماحول کو نورانی بنائیں، اپنے گھروں میں یہ جانوروں کی تصویریں لگا کے اور کہیں کہ بھیا یہ دیکھو ہم نے جرمن سے یہ پینٹنگ منگائی اور جاپان سے منگائی ہے، کیا کریں گے؟ خاک، جرمن سے منگائی ہے، جاپان سے، کیا فضیلت ہے اس جرمن کی پینٹنگ میں؟
کیا اس جرمن کی پینٹنگ کو دیکھنا عبادت ہے؟ لیکن اگر آپ علی کا نام لکھیں گے تو خدا کی قسم دیکھنا عبادت ہوگا۔ بھائی آپ کی قسمت ہے، آپ چاہیں تو گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں، گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں۔ رسول نے کیا خوبصورت الفاظ فرمائے کہ سنو، ان اللہ تبارک و تعالی جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرة، کہ خداوند متعال نے میرے بھائی علی کی اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں اور اتنے فضائل ذکر کیے ہیں کہ جس کی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی حساب نہیں کر سکتا، کوئی حساب و کتاب نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت نے فرمایا اگر یہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائے، اور یہ دنیا کا جتنا پانی ہے یہ سارا کا سارا سیاہی بن جائے، اور جتنے بھی یہ زمین و عرش و فرش ہیں یہ سارے کے سارے کاغذ بن جائیں، تب بھی علی کی فضیلتوں میں سے بعض فضیلتوں کا احسان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی فضیلتیں ہیں علی کی، یہ علی کی فضیلتیں بار بار، یہ جو علی کی فضیلتوں کی طرف آپ کو توجہ دلائی جا رہی، متوجہ کیا جا رہا ہے، یہ علاقی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے، بڑی حکمت و بڑے راز ہیں۔ حضرت نے دیکھے کہاں تک، کس حد تک بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا سنو، من ذکر فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ له الذنوب التي تقدم وما تأخر، کہ خداوند متعال جو بھی علی کے فضائل بیان کرے خدا اس کے تمام پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو بھی علی کے فضائل بیان کرے۔ اچھا اب آپ کہیں گے ہمیں صرف بیان کرنے والے کے لیے ثواب ہیں، تو پھر آپ بھی بیان کریں جا کے کہ نہیں گھبراؤ نہیں، ابھی اور سنو کہ من سمع فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں جو بھی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت سنے تو غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالاذن، کہتے ہیں خدا اس کے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو کانوں کے ذریعے کیے گئے ہوں۔ مثال کے طور پہ غیبتیں سن رہے ہیں، چغلیاں سن رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں سن رہے ہیں، کہتے خدا ان گناہوں کو معاف کر دے گا اگر آپ نے علی کی فضیلت سنی۔ پھر حضرت نے فرمایا سنو کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، من نظر الى فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب، یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے گھروں میں حدیثیں لکھیں، اپنے گھروں کے چاروں طرف اہل بیت کے نام لکھیں، اس میں راز ہے، حکمت ہے۔ کہتے ہیں جو بھی علی کی فضیلت کی طرف نظر ڈالے تو خدا اس کے تمام ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو آنکھ کے ذریعے کیے گئے ہوں۔ پھر اسی طرح سے فرماتے من کتبا، جو بھی علی کی ایک فضیلت لکھے، اپنے بچوں کو 20 روپے کی کاپی لا کے دے اور ان سے کہیں کہ بھیا فضیلت امیر المؤمنین لکھیں، علی کے فضائل لکھیں۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، مٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سب کچھ چلا جائے گا، لیکن یہ آپ کی تحریر باقی رہے گی۔ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ جو بھی علی کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت لکھے، جب تک وہ تحریر باقی رہتی ہے خدا کچھ ملائکہ کو معین کرتا ہے جو ملائکہ اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی 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 علی۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ جی آپ سب جی ماشاءاللہ، مولا سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ وہ افراد جو اہل بیت کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں، پروردگارہ ان کے چہروں پہ ہمیشہ ایسی ہی خوشی طاری رکھے۔ تو خلاصہ کلام امیر المؤمنین کے عجیب و غریب فضائل، یہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کے اتنے فضائل ہیں کہ کوئی شخص حساب و کتاب نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ فضائل بہت زیادہ تھے لیکن کسی وجہ اور علت کی وجہ سے فضائل کو ہم سے دور رکھا گیا۔ بہت سارے فضائل ایسے ہیں جو ہم سے دور رکھا گیا۔ خود رسول اللہ فرماتے ہیں، بھائی حضرت کے جملے ہیں، حضرت خود فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری فضیلتیں تمہارے درمیان بیان نہیں کی، ہمیں پتا تھا کہ تم ہضم نہیں کر پاؤ گے۔
تم ہضم نہیں کر پاؤ گے. مشہور جملے ہیں وَلَوْلَا أَن تَقُولَ فِيكَ طَوَائِفُ مِنْ أُمَّتِي مَا قَالَتِ النَّصَارَى فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا لَا تَمُرُّ بِمَلَئٍ مِّنَ النَّاسِ إِلَّا أَخَذُوا التُّرَابَ مِن تَحْتِ قَدَمَيْكَ یلتمسون بذالک البرکہ. اے علی مجھے ڈر ہے کہیں میری یہ امت اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جس میں نصارہ مبتلا ہوئے. جب عیسیٰ کی فضیلتیں سنی تو نصارہ نے عیسیٰ کو خدا بنا دیا. جملے سنیے گا کہ مجھے ڈر تھا کہیں میری یہ امت اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو علی میں تمہاری ایسی ایسی فضیلتیں بیان کرتا کہ اس مجمع سے اور ان لوگوں سے کوئی بھی گزرتا نہیں مگر یہ کہ وہ تمہارے قدموں کی خاک اٹھاتا, اپنے آنکھوں میں سرما لگاتا. مجھے ڈر ہے کہیں میری یہ امت اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں تمہاری ایسی فضیلتیں بیان کرتا کہ یہ سارے لوگ تمہارے پیچھے پیچھے چلتے اور جیسے آپ قدم اٹھاتے آپ کے قدموں کی مٹی تبرک کے عنوان سے رکھی جاتی گھروں میں. اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں ایسی ایسی فضیلتیں, میں کہوں گا رسول اللہ وہ کیسی فضیلتیں, عجب نہیں. رسول اللہ فرمائے تمہیں پتہ ہے جب میں معراج پہ گیا علی کے بارے میں مجھے 18,000 راز بتائے گئے, ایک بھی راز تم میں کوئی تحمل نہیں کر سکتا. 18,000 راز معراج پہ علی کے بارے میں, امیر المومنین کے بارے میں کہ میں نے تم سے فضیلتیں چھپائیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم ہضم نہیں کر پاؤ گے, برداشت نہیں کر پاؤ گے. میں کہوں گا یا رسول اللہ معراج پہ ایسا کیا ہوا؟ عجب نہیں. رسول اللہ فرمائے حینما اسری بی الی السماء فما رأیت الا, کہتے ہیں جب مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا تو میں نے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں دیکھی, فما رأیت موضعا الا وکان مکتوبا فیہ, کہ جب مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا تو میں نے آسمانوں پہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں علی نہ لکھا ہو, کہ جہاں علی نہ لکھا ہو. اچھا یہ مسئلہ آج کی مجلس میں یہ مسئلہ میں ضرور حل کروں گا. یہ بعض ہمارے شیعیان حیدر کرار کے سوال ہیں کہ قبلہ یہ جو معراج کے قصات و واقعات بیان کیے جاتی ہیں اور ہمارے علماء خطبہ و ذاکرین کہتے ہیں کہ معراج پہ رسول اللہ جہاں جہاں پہنچے علی ان سے پہلے انہیں ملے, اس میں کیا حقیقت ہے, کیا راز ہے؟ دیکھیں یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے جو شیعہ عقیدہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ معراج مختصات نبی ہے, معراج نبی سے مختص ہے, معراج نبی سے مختص ہے. پھر یہ علی کا کیا چکر ہے, جہاں جا رہے ہیں علی پہلے مل رہے ہیں. میں روایت سناتا چلوں, کہتے ہیں چوتھے آسمان پہ رسول اللہ پہنچے. اب جیسے ہی چوتھے آسمان پہ پہنچے دیکھ کے آ رہے ہیں کہ ایک کرسی ہے اور اس کرسی پہ ایک نور تشریف فرما ہے اور ملائکہ چاروں طرف سے طواف کر رہے ہیں, کہ ملائکہ چاروں طرف سے طواف کر رہے ہیں. اب جب رسول اللہ آگے بڑھے تو کیا دیکھا, امیر المؤمنین بیٹھے. عجب نہیں, رسول اللہ نے فرمایا علی تم مجھ سے پہلے آ گئے, کہ علی تم مجھ سے پہلے آ گئے. لوگ یہاں ملائکہ طواف کر رہے ہیں, میں شیعہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ ملائکہ طواف کر رہے ہیں. عجب نہیں, جناب جبرائیل آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ, دیکھیں ہمیں بتانے کے لیے یہ سوال و جواب ہو رہا ہے. جناب جبرائیل آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہیں. کیا عجیب, کہ علی کا لہجہ, علی کی رفتار,
علی کی گفتار، علی کی صورت، علی کی آنکھیں، علی کے بال، علی کے ہاتھ، اور آپ کہہ رہے ہیں علی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے، پوری توجہات کا طالب ہوں آخر تک۔ یہ جو خطبہ و ذاکرین پڑھتے ہیں ان کا حل میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں کیا اصل وجہ ہے اور اصل راز کیا ہے معراج میں، کہ جب رسول اللہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ آسمان چہرم پہ علی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ملائکہ چاروں طرف سے طواف کر رہے ہیں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ عجب نہیں، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ان الملائکہ اشتقت حبهم لعلی ابن ابی طالب، کہ آسمانوں پر جب ملائکہ علی کی محبت کے مشتاق ہوتے ہیں، علی کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں کہتے پروردگارا تو نے زمین والوں کے لیے تو علی پیدا کر دیا، آسمان والوں کے لیے علی نہیں ہے، تو خدا نے ایک ملک کو علی کی شکل میں پیدا کیا تاکہ وہ علی کی شکل کا طواف کرے۔ اللہ اکبر، کہ خدا نے آسمان والوں کے لیے علی کی شکل میں ایک ملک کو پیدا کیا تاکہ وہ علی کا طواف کرتے رہیں۔ یہ دیکھیں، اور جو آپ سنتے ماشاءاللہ سے ہم لوگ سنتے ہیں کہ خدا نے علی کے لہجے میں گفتگو کی، یا پھر رسول اللہ نے کہا یہ تو علی کی آواز ہے یا نہیں ایسا؟ علی کی آواز ہے۔ اچھا میں یہ بتاتا چلوں، خدا متکلم ہے یا نہیں؟ خدا متکلم ہے، ٹھیک ہے، متکلم یعنی کلام کرنے والا۔ اچھا متکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے، کلام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گلے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ رگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر ہم خدا کو متکلم ہمارے اور تمہارے جیسا کہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ خدا محتاج ہو جائے گا، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب اس متکلم کا مطلب کیا ہے؟ متکلم کا مطلب ہے موجد کلام، یعنی خدا کلام پیدا کرتا ہے۔ میں توحید بیان کر رہا ہوں، منزلوں تک لے کے جا رہا ہوں۔ موجد کلام یعنی کلام کو پیدا کرنے والا۔ خدا نے موسیٰ سے گفتگو کی، کیسے گفتگو کی؟ ایک درخت میں کلام کو پیدا کر دیا، اسے کہتے ہیں متکلم، یعنی خدا ہر شے میں کلام پیدا کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ سنتے کہ جیسے ہی رسول اللہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ علی کی آوازیں آ رہی ہیں، سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ کہتے ہیں جب معراج پہ رسول اللہ پہنچے، خدا نے رسول کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں نے جب رسول کی طرف دیکھا اور رسول کے دل میں جھانکا تو مجھے علی کے سوا کوئی نظر نہیں آیا۔ میں جملے پہنچا رہا ہوں کہ میں نے رسول کی طرف دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ شخصیت سب سے زیادہ علی کو پسند کرتی ہے، تو لہٰذا خدا نے ارادہ کیا کہ اس شخصیت سے علی کے لہجے میں گفتگو کی جائے، کیونکہ رسول اللہ کو علی کا لہجہ پسند تھا، تو لہذا خدا نے علی کے لہجے میں رسول سے گفتگو کی۔ تو معراج کی یہ مسائل پہ خوب غور کریں، یہ شیعہ عقائد ہیں، یہ شیعوں کے عقیدے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اچھا معذرت کے ساتھ اس جملے کو بھی اور اس نقطے کو بھی آپ حضرات تک پہنچاتا چلوں۔ ہمارے ذاکرین کرام نے مع الاسف الشدید ہمارے دماغ میں تصویر یہ بنا دی ہے کہ جہاں جہاں رسول اللہ گئے، رسول اللہ سے پہلے علی اس جگہ آلریڈی ملے۔ یہ ہمارے ذاکرین کرام نے ایک تصویر بنا رکھی ہے، جو کہ معذرت کے ساتھ علی کے فضائل کا میں بہت قائل ہوں، اور ماشاءاللہ سے آپ حضرات نے ابھی تک دیکھا ہوگا میں فضائل بیان کرنے والا بندہ ہوں، لیکن جو چیز ہے اس چیز کو بیان کریں اور جو چیز نہیں ہے اس کا انکار کریں۔ بھائی منع کیا گیا، معراج مختصات نبی ہے، نبی سے مختص ہے معراج۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں قصات و واقعات امیر المؤمنین کے حوالے سے، اب بعض ہمارے شیعہ نادانوں کو تو یہ بھی خیال ہے کہ علی اور رسول اللہ دونوں ایک ساتھ معراج پہ گئے تھے، جہاں جہاں رسول اللہ جا رہے تھے اس سے پہلے علی پہنچ رہے تھے۔ نہیں، امیر المؤمنین زمین پہ موجود تھے، امیر المؤمنین زمین پہ موجود تھے۔ وہ چوتھے آسمان کا قصہ تو سنا کہ خدا نے علی کی شبیہ یہاں قرار دی، اور پھر وہ علی کے لہجے میں بات کرنے والا قصہ بھی آپ حضرات نے ملاحظہ کیا۔ ہماری اگر شیعہ عقائد کی کتب میں جائیں تو آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور
اس مسئلے پہ جسے بھی جس طرح کا ڈسکس کرنا ہو ممبر سے اترنے کے بعد آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کے لیے بالکل پوری رات فری ہے، آپ پوری رات میرے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے پہ ڈسکس کریں۔ معراج مختصات نبی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے پھر اچھا ہاں معراج پہ اتنا ضرور کہوں گا، معراج پہ اتنے علی کے فضائل نقل ہوئے معراج سے کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا، 6ٹھے آسمان پہ پہنچا، جب آسمانوں کی سیر مکمل ہو گئی، بس آپ کی توجہات کا طالب ہوں، کہتے ہیں جب آسمانوں کی سیر مکمل ہو گئی پھر میں جنت کے دروازے پہ پہنچا۔ کون بیان کر رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا نبی بیان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی جنت کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ان حلقۃ باب الجنہ من یاقوتۃ حمراء، میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کی کنڈی سرخ یاقوت کی بنی ہوئی خوبصورت، علی صفائہ الذہب، اور اس دروازے کے پلے سونے کے ہیں۔ کیا کہنے رسول اعظم؟ کہتے جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا جنت کے دروازے کی کنڈی سرخ یاقوت کی قیمتی اور اس کے پلے سونے کے ہیں۔ وَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَ عَلَى الْصَفْحَةِ، کہتے ہیں جب یہ کنڈی جو سونے کی کنڈی ہے نا، فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَ عَلَى الصَّفْحَةِ، جب یہ کنڈی اس دروازے پہ لگتی تھی تو تنت آواز کرتی تھی۔ کیا آواز کرتی تھی؟ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ میں کہوں گا خدایا تو نے جنت کے دروازے کو ایسا کیوں بنایا؟ جب جنت کے دروازے کی کنڈی دروازے پہ لگے تو یہ یا علی یا علی یا علی کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ عجب نہیں۔ ایک مثال دیتا چلوں، اگر آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں اور جیسے گھر پہ پہنچے اور میرے دروازے پہ دیکھیں ایک نیم پلیٹ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے زیغم الغروی، یہ نیم پلیٹ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر کا مالک کون ہے؟ بھئی غور فرما رہے ہیں؟ اس گھر کا مالک کون ہے؟ زیغم غروی۔ اس گھر کا مالک زیغم غروی۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ جنت کا دروازہ اور اس پہ لٹکتی ہوئی کنڈی اور اس کا بجنا اور یا علی کی صدائیں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا علی کے دروازے پہ آ جائے تو یہ کنڈی بج بج کے بتائے گی اما واپس چلے جاؤ، یہ علی والوں کا گھر ہے۔ واپس چلے جاؤ، یہ علی والوں کا گھر ہے۔ دیکھیں یہ معراج کے عجیب و غریب امیر المؤمنین کے فضائل۔ رسول اللہ کہتے ہیں میں نے کسی ایسی جگہ کو نہیں دیکھا جہاں اسم علی نہ لکھا ہو۔ یہی جو روایت میں نے بیان کی تھی مکمل روایت، آخری جملہ باقی رہ گیا، وہ جملہ بھی بیان کرتا چلوں۔ رسول اللہ کہتے ہیں حینما اسری بی الی السماء، کہ جب مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے الا مکتوباً فیہ علی، مگر یہ کہ ہر جگہ علی علی لکھا ہوا تھا۔ فظننت ان اسم علی اشہر منی فی السماء، کہتے جب میں نے وہ علی 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 کا نام چاروں طرف دیکھا تو میں نے گمان کیا کہ علی کا نام آسمانوں پہ مجھ سے زیادہ مشہور ہے، کہ میں نے گمان کیا علی کا نام آسمانوں پہ مجھ سے زیادہ مشہور ہے۔ بڑے اچھے جملات کسی خطیب کے علامہ طالب جوہری صاحب کے کہ زمین پہ خداوند متعال نے سب سے زیادہ محمد قرار دیا اور آسمانوں پہ خدا نے سب سے زیادہ علی قرار دیا۔ یہ علی نام خدا کو بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے ہم سے کہا گیا کہ اپنے بچوں کے نام علی رکھیں۔ یہ جو ہم اپنے بچوں کے نام منگو پنگو چنٹو نمیدنم فلاں فلاں رکھتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر بعض ہمارے شیعہ برادران الفونزو نمیدنم فلنٹوف نمیدنم فلاں 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 کیا سے کیا کہتے ہیں۔ قبلہ مزہ آتا ہے، خوبصورتی ہے ان ناموں میں، اما علی سے خوبصورت کوئی نام ہو سکتا ہے؟
سے خوبصورت کوئی نام ہے تو بتائیں، علی سے خوبصورت کوئی نام ہو تو لے کے آئیں، محمد سے خوبصورت کوئی نام ہو تو لے کے آئیں۔ امام صادق کسی گھر میں تشریف لے کے ایک صلوات پڑھے مل جل کے چھٹے امام ایک گھر پہ تشریف لے گئے، دق الباب کیا، جیسے ہی دروازہ کھولا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ نام ہے اسمی محمد۔ کہ گھر میں کس نام سے بلاتی ہیں؟ کہتے علی۔ آئے قربان جاؤں آپ کی سماعتوں پر، کہ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد۔ گھر میں کس نام سے بلایا جاتا ہے؟ علی۔ کیا میں معرفت کے جملے بیان کر رہا ہوں؟ نام محمد، پیار سے کس نام سے بلایا جاتا ہے؟ علی۔ اچھا ہمارے گھروں میں جائیں، دق الباب کریں، نام کیا ہے؟ غلام۔ گھر میں کس نام سے بلایا جاتا ہے؟ گلو۔ یہ ہم نے فی الحال ایک اچھے ناموں کو خراب کر دینا، محمد، ایم ڈی آ رہا ہے، ایم ڈی۔ یہ دیکھیں، یہ اچھے ناموں کو خراب کرنا غلط ہے، بالکل غلط۔ ہم گھر میں بلانے والے نام بھی اچھے رکھیں، خوبصورت رکھیں، پیارے رکھیں، اہل بیت کے ناموں پہ رکھیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ تمہارا نام کیا؟ کہ محمد۔ کہ گھر میں کس نام سے بلایا جاتا ہے؟ کہ علی۔ مولا نے فرمایا اگر کسی کو دیکھنا ہو جس گھر پہ ہمیشہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ یہ گھر ہے، کہ وہ یہ گھر ہے۔ اما جس گھر میں زندگی بھر عمر بھر محمد علی کہا جاتا ہو، کیا خدا اس گھر پہ رحمتیں نہیں نازل کرے گا؟ بھائی ہم تو یہاں اتنی دیر سے یہی بتا رہے ہیں کہ علی کا نام لینا عبادت، علی کہنا عبادت۔ جس گھر میں 24 گھنٹے علی و محمد کہا جائے، کیسی کیسی خدا نعمتیں نازل کرے گا۔ میں نے شروع میں کیا جملہ کہا تھا؟ یہ آج کل اگر کوئی بچہ پیدا ہو کسی کے گھر میں نے الحمدللہ یہ میں نے کوشش کی ہے، مجھ سے جس نے بھی نام رکھوایا میں وہ نئے ناموں کی تلاش میں نہیں جاتا ہوں۔ دیکھیے بھائی ہمارے پاس 14 ستارے ہیں اور 14 ستاروں کے کچھ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں، میں انہی پہ اکتفا کرتا ہوں، انہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی کیا نام رکھیں؟ علی۔ کیا نام رکھیں؟ محمد۔ کیا نام رکھیں؟ جعفر۔ کیا نام رکھیں؟ حسن۔ کیا نام رکھیں؟ حسین۔ بس، اور ان کے القاب۔ مجھے اس سے خوبصورت کوئی نام نظر ہی نہیں آتے۔ قبلہ کوئی اینٹک نام بتائیں کہ ہمارے چچا کا بھی نام یہ ہے، پھوپھا کا بھی نام یہ ہے، اور نمید فلاں کا بھی نام ہے۔ کوئی ایسا یونیک نام بتائیں جو کسی کا نہ ہو۔ اور پھر بعض لوگ آتے کہتے قبلہ قرآن سے نام رکھو۔ میں نے کہا اچھا اگر میں نے قرآن کھولا ہو آ گیا شیطان تو پھر رکھیں گے آپ؟ قرآن میں تو لفظ شیطان بھی موجود ہے، تو آپ کا نام ہم شیطان رکھے دے رہے ہیں، کیسا لگے گا؟ تو نہیں، آقا جان آپ اہل بیت کے ناموں پہ اپنا نام رکھیں۔ کہتے ہیں حق الولد علی الوالد، کہتے ہیں جس طرح سے والدین کے کچھ حقوق اولاد کی گردن پہ ہیں کہ بھائی اولاد کا فریضہ ہے والدین کا احترام کرے، اسی طرح اولاد کے کچھ حقوق والدین کی گردن پہ ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہاں پہ سارے والدین تشریف فرما، یہ ان جملوں کو بھی ہضم کیجئے کہ اولاد کے کچھ حقوق والدین کی گردن پہ۔ ابھی تک آپ نے سنا ہوگا کہ والدین اپنی اولاد کو کیا کرتے ہیں؟ عاق کر دیتے ہیں، اپنی جائیداد سے خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری رحمتوں سے دور ہو گئے تم، ہم نے تمہیں عاق کر دیا۔ یہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں جس طرح سے والدین اپنی اولاد کو عاق کرتے ہیں، روز محشر کچھ والدین ہوں گے جنہیں ان کی اولاد نے عاق کیا ہوگا۔ کیسے عاق کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک والد ہے جو شرابی ہے، جواری ہے، کبابی ہے، بیٹے کے اوپر ظلم کر رہا ہے، قرآن سے دور رکھ رہا ہے، اہل بیت سے دور رکھ رہا ہے، مجلسوں سے دور رکھ رہا ہے، اور یہ بچہ صرف صبر کر رہا ہے، والدین کی بے احترامی نہیں کر رہا ہے، اس کا صبر اسے عاق کر دے گا، اس کا صبر عاق کر دے گا۔ کہتے حق الولد علی الوالد، کہتے اولاد کے کچھ فریضے ہیں والدین کی گردن پہ، کچھ حقوق ہیں والدین کی گردن پہ، صرف والدین کے فرائض اولاد پہ نہیں ہے، اولاد کے بھی کچھ حقوق والدین کی گردن پہ۔ پہلا حق ان یحسن اسمہ، والدین کا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھے، پہلا فرض۔ یہ نہیں کہ منگو پنکو نمیدن فلاں فلاں رکھتے چلے جائیں، اچھے نام رکھیں، علی، حسن، حسین، محمد، اچھے نام رکھیں۔ دوسرا فریضہ وَأَن يُحَسِّنَ أَدَبَهُ، اپنے بچے کو مؤدب بنائیں، ادب سکھائیں۔ اگر 9 سال کا آپ کا بچہ ہے، 7 سال کا آپ کا بچہ ہے، تو وہ آپ کے ساتھ نمازوں میں آئے، وہ آپ کے ساتھ فرش عزا پہ آئے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو گیدرنگ میں لے کے نہیں جائیں گے اور فلاں میں لے کے نہیں جائیں گے، نہیں آقا جان، مجلسوں میں لے کے آئیں۔
نمازوں میں اپنے ساتھ رکھیں، یہ آپ کا ادب سکھانا ہوا۔ تیسرا فرض ان يعلم القرآن، والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، قرآن سکھائیں۔ آج اگر آپ کو کوئی بچہ نظر آ رہا ہے جسے قرآن کی تلاوت نہیں آتی، اس بچے کا قصور ہے، لیکن بڑا قصور اس کے والدین کا ہے کہ قبلہ وہ ہے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ آپ اپنے 5 سال کے بچے کو انگلی پکڑ کے روز ٹیوشن کے لیے یا اسکول کے لیے تو ڈراپ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ڈراپ نہیں کر سکتے، قرآن کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے۔ اپنے بچوں کو تربیت دیں، اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں، اہل بیت کے ناموں پہ نام رکھیں، علی رکھیں، محمد رکھیں۔ جتنا زیادہ علی کے نام کو ٹارگٹ کیا اتنا زیادہ آپ اپنے گھروں میں علی 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 پیدا کریں، اور تمہیں جتنی علی کے نام سے دشمنی ہے ہم اتنا ہی زیادہ اپنی قوم میں علی نام پیدا کریں گے۔ آؤ دیکھتے ہیں تمہیں کتنی دشمنی ہے۔ آج جس کی شہادت کے مصائب پڑھنے نا، مدینے میں والی مدینہ جب پہنچا کہ مردن شماری ہو رہی تھی، لوگوں کو گنا جا رہا تھا کہ بنی ہاشم کے تمام لوگوں کے نام لے کے آئے جائیں۔ جناب علی اکبر ایک لسٹ بنا کے پہنچے، اب دیکھا کہ ہاں بسم اللہ، کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ علی۔ کہ تمہارے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہ علی۔ کہ تیسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہ علی۔ بھائی سن رہے میرے لفظوں کو؟ کہ علی۔ کہ یہ کیا بنا رکھا ہے؟ جس کو دیکھو علی 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 علی۔ اب دیکھیں دربار میں بھی کس طرح سے علی علی کے نعرے گونج رہے ہیں کہ علی علی علی۔ کے کیا چکر ہے؟ کہ میرے بابا نے فرمایا لو رزقت 100 ولدا، کہ اگر خدا مجھے 100 بیٹے دیتا تو میں 100 کے 100 نام علی رکھتا، میں سب کے نام علی رکھتا۔ اگر خدا مجھے 100 بیٹے دیتا تو میں سب کے نام علی رکھتا۔ یہ دیکھیں کردار اہل بیت ہے۔ ہم ایک خاندان میں ایک نام اگر ہو تو دوسرا پسند نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں ایک گھر میں علی الاصغر، علی الاکبر، ایک گھر میں 3 علی۔ مولا نے فرمایا اگر خدا مجھے 100 بیٹے دیتا تو میں سب کے نام علی رکھتا۔ اس لفظ علی سے اہل بیت کو بڑی محبت ہے، اس لفظ علی سے خدا کو بڑی محبت ہے۔ خدا اس نام کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ جب بھی کسی کے منہ سے یا علی مدد نکلتا ہے تو یقین جانے خدا بند متعال سب سے پہلے اس کے پاس مدد پہنچاتا ہے، کیونکہ خدا کو یہ نام بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ علی کا نام بڑا پسند ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ خدا کو پسند ہے، آپ جتنے بھی ملائکہ میں جائیں، انبیاء میں جائیں، رسول میں جائیں، سب میں علی کے نام کے چرچے ہیں۔ یقین جانے کاش میرے پاس وقت ہو اور میں انبیاء اور نام علی کا ایک سلسلہ شروع کروں، کہاں کہاں انبیاء پہ مشکلات آئی اور نام علی نے ان کو سہارا دیا، کہ نام علی نے انہیں سہارا دیا، کہ ایک نام۔ یہ علی نام عجیب و غریب ہے۔ کہتے ہیں مسجد میں رسول اللہ تشریف فرما تھے، ایک شخص عجیب الہیکل، عجیب شکل والا مسجد میں انٹر ہو گیا، داخل ہو گیا۔ اب مسجد میں سارے لوگ ڈر کے بھاگنے لگے ادھر ادھر۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ تم سے ملنے نہیں آیا، یہ مجھ سے ملنے آیا ہے، اسے مجھ سے کام ہے۔ کہ کون ہے تم؟ اپنا تعارف کراؤ۔ کہ انا حامد بن حیم بن لامس بن ابلیس، کہ میں حامد بن حیم بن لامس بن ابلیس ہوں، میں ابلیس کا پرپوتا ہوں۔ کہ اچھا، کہ کس لیے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ایک سوال ہے۔ کہ بسم اللہ۔ کہ جب میں آدم کو پریشان کرنے کے لیے گیا، جب میں آدم کو پریشان کرنے لگا تو میں نے دیکھا آسمانوں کی طرف سے ایک نور آیا اور اس نور نے مجھے آدم سے دور کر دیا۔ بھائی جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آدم کو بچا لیا۔ کہ پھر میں نے سوچا شاید یہ آدم کے بعد والا نبی ہے۔ کہ پھر اس کے بعد نوح آئے، میں نوح کو پریشان کرنے کے لیے، تب بھی وہی آدمی آیا اور نوح کو بچا لیا۔ میں نے سوچا شاید یہ اس کے بعد والا نبی ہے۔ پھر اسماعیل آئے، اسماعیل کو پریشان کرنے کے لیے گیا، پھر بھی وہی نور آیا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا شاید یہ اس کے بعد والا نبی ہے، شاید یہ اس کے بعد والا نبی ہے، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔
بھئی غور کریں کہ مجھے یقین ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب یا رسول اللہ ذرا بتائیں وہ نور تھا کون جو تمام انبیاء کو بچاتا رہا؟ بھائی جملے بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو انبیاء کی مدد کرتا رہا وہ تھا کون؟ عجب نہیں، رسول اللہ نے فرمایا اے حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس، اگر تم اس نور کو دیکھو گے تو پہچان لو گے. عجب نہیں، ابلیس نے کہا اما وہ نور جس سے پوری زندگی مار کھائی ہو کیسے ممکن ہے اسے نہ پہچانوں؟ میں جملے پہنچا رہا ہوں، پیچھے والوں تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دے کہ وہ نور جو پوری زندگی میرے سامنے آتا رہا، جس نور سے میں پوری زندگی بھاگتا رہا، کیسے ممکن ہے کہ اس نور کو میں نہ پہچانوں؟ روایتوں کے جملے ہیں، امیر المؤمنین تشریف فرما تھے، رسول اللہ نے علی کے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور جیسے ہی پیشانی سے ہاتھ ہٹایا کہ اے حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس ذرا اس نور کی طرف دیکھو. اب جیسے ہی دیکھنا تھا اپنی جگہ سے اچھل گیا کہ خدا کی قسم آدم کا مددگار، نوح کا مددگار، ابراہیم کا مددگار یہی نور ہے، کہ انبیاء کا مددگار یہی نور ہے. کہ یا رسول اللہ یہ ہے کون؟ عجب نہیں، رسول اللہ نے فرمایا اے حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس ذاک اخی وابن عمی ووارثی ووصی وموضع سری ابا الحسنین مولا الکونین امام الثقلین اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مظہر العجائب علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھے محمد والے. سب مل کے کہ تمام انبیاء کا مددگار امیر المؤمنین ہے. کہ یا رسول اللہ کہ آدم کو جب میں پریشان کرنے جاتا تھا تو یہ نام اور یہ نور آدم کو بچاتا تھا. آپ نے مختلف روایتیں مختلف احادیث پڑھی. جب انبیاء کی توبہ قبول نہ ہوئی، یونس نے شکم ماہی میں نکلنے کے لیے ان ناموں کا سہارا لیا، آدم نے اپنی توبہ قبول کروانے کے لیے ان ناموں کا سہارا لیا. جتنے بھی انبیاء تھے وہ ان ناموں کا سہارا لیتے تھے. ان ناموں کے ذریعے خدا انہیں درجات اور رتبات ادا کرتا رہتا تھا. یہ نام علی کا کمال ہے، یہ علی کے نام کا کمال ہے. ایک علی جو آپ کو جنگوں میں نظر آ رہا ہے، دوسرا علی اگر آپ غور کریں تو کربلا میں نظر آ رہا ہے. ایک وہ علی اور ایک کربلا کا علی. دونوں میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ اس علی میں اور کربلا کے علی میں. ایک تو عمر کا فرق ہے، ایک تو عمر کا فرق ہے. یہ کڑیل جوان 18 سال کا خوبصورت، لمبی لمبی زلفوں والا، خوبصورت چہرہ، خوبصورت آنکھیں. اچھا یہ بھی میں بتاتا چلوں، جب بھی کسی ماں کا لاڈلا یا ماں کا پیارا بالخصوص جوان بیٹا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو تو ماں اس کی بلائیں لیتی ہے کہ میرے بچے پہ کسی کی نظر نہ لگے، میرے بچے پہ کسی کی نظر نہ لگے. کربلا میں یہ ایک ایسا جوان تھا جس کے بارے میں امام حسین فرماتے تھے کہ جب بھی میں مشتاق ہوتا تھا اپنے نانا کی زیارت کا، جب بھی میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا تھا تو میں علی اکبر کی طرف دیکھتا تھا کہ علی اکبر اخلاق، سیرت، صورت میں میرے نانا رسول جیسے ہیں. ایک یہودی کا گزر ہوا کوچے بنی ہاشم سے، اس کی نظر اس بنی ہاشم کے کڑیل جوان پہ پڑی.
اب جیسے اس کی نظر پڑی وہ تھوڑی آگے چلا اور آگے چلنے کے بعد پھر پیچھے مڑا اور مڑنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا کہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ رسول نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میں جب اس بچے کا چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس جوان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ہو بہو رسول کی شبیہ نظر آ رہی تھی۔ عجب نہیں، امام حسین نے فرمایا یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے جو رسول کی شبیہ ہے، رسول جیسا دکھتا ہے۔ آپ کو اکبر کے مصائب سننے ہیں نا، ماشاءاللہ سے جوان بیٹھے، جوان جوانی کا احساس کریں اور اکبر کی بارگاہ میں کہیں اے ام لیلا ہمارے جوانوں کی جوانی آپ کے جواب پہ قربان ہو۔ جب ایک بچہ ماشاءاللہ سے جوانوں آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، جب ایک بچہ اپنے گھر میں تاخیر سے پہنچے یا رات میں تھوڑا دیر سے پہنچے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، ماں بار بار اپنے رشتہ داروں میں پتہ کرتی نہ جانے میرا بچہ کہاں چلا گیا، آج صبح سے میرا بچہ نظر نہیں آیا۔ لیکن غور کرے اور تصور کرے جب ایک جوان بیٹا اور وہ بھی اکبر جیسا اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کے اور کہہ رہا ہے ماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے، ہو گئی آپ کی آوازیں بلند کہ ماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ عجب نہیں، ماں نے ہاتھوں کو جوڑا۔ اب دیکھیں ام لیلا ہے جو بچے کو منع نہیں کر سکتی، لیکن بار بار جب یہ سنا کہ اکبر مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، خیمے میں کبھی بیٹھتی ہے کبھی اٹھتی ہے۔ عجب نہیں، ایک جملہ کہا کہ اکبر تم تو میری ضعیفی کا سہارا ہو، تم تو میری ضعیفی کا اثاثہ ہو، لیکن ہاں اکبر مجھ سے زیادہ تم پر تمہاری پھوپھی زینب کے حقوق ہیں، پہلے جاؤ پھوپھی زینب سے تو اجازت مانگو۔ بس میں مقتل کے جملے بیان کر رہا ہوں۔ جناب علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے، اب جیسے خیمے میں داخل ہونا تھا حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کبھی خیمے کا دروازہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، کبھی پردہ بلند ہوتا تھا کبھی پردہ گرتا تھا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ عجب نہیں، مولا حسین نے فرمایا کہ اکبر سیدانیوں کے بیچ گئے ہیں، اکبر مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اکبر خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں کبھی پھوپھی زینب گلے لگا لیتی ہے کبھی بہنیں چپٹا لیتی ہے۔ ارے اکبر، اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آپ کو بتاتا چلوں اکبر کی خوبصورتی کیا ہے، مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں جب شام میں یا کوفے میں ایک خاتون اکبر کے چہرے کی طرف نظر ڈال رہی ہے، ایک کٹا ہوا خوبصورت سر جو نوک نیزہ پہ بلند ہے، اب خاتون بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ جب خاتون کو دیکھتے ہوئے جناب لیلا نے دیکھا، اب وہ خاتون جناب لیلا کے پاس پہنچی اور ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگی کتنا خوبصورت جوان ہے، اے میرے پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر چکی ہو، کہ اس کی ماں مر چکی ہو، بس اتنا سننا تھا۔ لیلا نے ہاتھوں کو جوڑا کہ ایسا مت بول، ماں زندہ ہے، کربلا میں ان آنکھوں سے جوان کو گھوڑے سے گرتا دیکھا۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں زادارو، جب جناب علی اکبر امام حسین کے پاس آئے اور مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، امام حسین نے جب علی اکبر کو اجازت دی اور روایتوں کے جملے ہیں امام حسین نے خود جناب علی اکبر کا بازو پکڑا اور گھوڑے پہ سوار کیا۔ اب جب گھوڑے پہ سوار کیا ایک جملہ کہا کہ اکبر جب تم جانا اپنے ضعیف باپ کو
مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اب مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں جیسے جیسے اکبر کا گھوڑا تیز ہو رہا تھا, امام حسین تیزی سے دوڑ رہے تھے, اچانک جناب علی اکبر نے اپنا منہ پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں, ایک ضعیف باپ گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا کہ بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے, بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی, آپ میرے پیچھے پیچھے آئے. عجب نے امام نے جملہ فرمایا کہ اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے. اللہ اکبر, کہ اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے. بس آخر والوں تک آخری روایت آپ کے ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں کہ اکبر میدان کارزار میں پہنچے, خوب جنگ کی, خوب لڑائی لڑی. اب خیموں سے دعاؤں کی آواز ہے, اے اللہ میرے بچے کی خیر ہو, اے اللہ میرے جوان کی خیر ہو, اے اللہ میرے بھتیجے کی خیر ہو. بس اتنا دعائیں کرنا تھا. مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں اکبر نے خوب جنگ کی. جنگ کرتے کرتے جب لعینوں نے چاروں طرف سے اکبر کو گھیر لیا, ایک لعین آگے بڑھا, اکبر کے کلیجے کا نشانہ لگایا, اکبر کے سینے پہ وار. اب جیسے ہی وار ہوا اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے, حسین دوڑے اکبر کے لاشے پہ پہنچے, گھٹنوں کو زمین پہ رکھا, ایک ہاتھ سینے پہ ایک ہاتھ برچھی کی یعنی اور نجف کا رخ کیا. ارے بابا خیبر اکھاڑنا آسان تھا, جواب بیٹے کے کلیجے بس ایک روایت اور بیان کرتا چلوں. جب امام نے اکبر کے کلیجے سے برچھی کی یعنی نکالی, مقتل کی کتابیں کہتی ہیں جب یہ برچھی کی یعنی نکلی تو اس برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ, اکبر کا کلیجہ روکے روکے باز برداشت نہیں کر پا رہے, اکبر کا کلیجہ نکلا. اب اکبر کا لاشا ہے, حسین کا ضعیف بدن ہے, کبھی حسین جھکتے ہیں اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. اب جب اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا, اکبر کی ماں نے بیٹے کے لاشے کی طرف دیکھا. مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں اب ام لیلا ہے, اکبر کا لاشا دیکھا, اکبر کا کلیجہ دیکھا, ام لیلا پہ غشداری ہوا. کبھی خیمے کی اس دیوار پہ گرتی ہے, کبھی اس دیوار پہ. ارے زینب میری آنکھوں کا نور چلا گیا.